اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے تراویح میں 12ویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ سورۃ الہود مکمل ہو رہی ہے اور سورۃ یوسف کا آغاز ہے۔ سورۃ ہود جو ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس سورت کی ایک وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا، اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ آپ کی داڑھی میں سفید بال آنا شروع ہو گئے، بڑھاپا جھلکنے لگا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا ہے، ان پر جو عذاب آئے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ اور اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا ہے کہ میرا جو رزق ہے دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، زمین کے اندر، آسمانوں میں، سمندر کی تہوں میں، ان سب کا رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ آج انسان سب سے زیادہ پریشان اسی لیے ہوتا ہے کہ میرے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، مال صبح سے شام تک کمانے پہ لگا ہوا ہے، جبکہ رزق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ رزق میرے پاس ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق کے خزانے واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی کے پاس رزق ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، وہ اس کی 4 چیزیں لکھتا ہے، ان میں سے ایک اس کا رزق ہے جو اس نے دنیا میں کھانا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی عبادت، اللہ کے اوپر توکل، اللہ سے لگاؤ، اور اس بات کا یقین کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، میں نے اللہ کی عبادت کرنا۔ جب بندہ مومن اللہ کی عبادت کو بجا لاتا ہے تو اللہ رب العزت رزق اس کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو پتھر کے اندر چونٹی کو بھی رزق دیتے ہیں، سمندر کے اندر مچھلیوں کو رزق دیتے ہیں۔ تو اس لیے رزق کا جو ہے زیادہ فکر کرنا اللہ کی عبادت کے مقابلے میں یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ انسان محنت نہ کرے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور کہے کہ اللہ بھیجے گا، نہیں، محنت بھی کرے، لیکن محنت کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دے، اللہ جو رزق دے اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کی کچھ کیفیات کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ آزماتا ہے، آزمائش میں ڈال دے، کوئی تنگی، پریشانی، مصیبت آ جائے تو اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر کوئی فراخی آ جائے تو پھر غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اللہ کہتا ہے ہم اس کو جب رحمتیں کرتے ہیں، اس کے اوپر اس کو رزق عطا کرتے ہیں، دنیا کے اندر مال و دولت عطا کر دیں، عزت اور شہرت عطا کر دیں، اور پھر اس سے اس کو چھین لیں تو انہو، پھر یہ ہو جاتا ہے لیئوس کفور، مایوس ہو جاتا ہے اور کفر کرنے لگتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ انی انہ لفارغ فخور، پھر فخر کرنے لگتا ہے۔
بڑا خوش ہوتا ہے جب اس کو تنگی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، رزق دے دے، ہاں، مال دولت عطا کر دے، تو پھر فخر میں آ جاتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اسے کوئی تنگی ہوتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اسے اجر عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی ہم اس کو نعمت دیتے ہیں، فراخی کرتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے کان لہ خیر، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو اس لیے ہمیں دونوں معاملات میں صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، پریشانی میں اور مصیبت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت میں ایک بہت اہم بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، ان کو بتا دیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور ان کے پاس سارے خزانے ہیں، میں تو خود اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ جو مجھے عطا کرتا ہے میں کوئی حاصل کر پاتا ہوں، میرے پاس کوئی خزانہ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ آج لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کی بات ہے، ایک عام انسان کو اس کو پکارتے ہیں گنج شکر، جس کے پاس خزانے ہیں، جی خزانے کوئی کنجیاں ہیں، فلاں داتا ہے، فلاں جو ہے حجویر ہے، فلاں غوث ہے۔ نبی مکرم فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہہ دو میں نہیں کہتا عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہم سب کس کے فقیر ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نحن فقراء الی اللہ، ہم تو اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں سارا غیب جانتا ہوں، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ مجھے کوئی غیب کی خبر دیتا ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب تو نہ رہا، جو غیب وہ ہے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ذریعے سے آپ کسی چیز کا علم رکھیں تو یہ غیب ہے، اور وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کی ذات کے پاس۔ اللہ کو علم ہے اس وقت دنیا کے اندر کون کیا کر رہا ہے، اور بغیر کسی وسیلے کے کسی انسان کو نہیں پتہ ہے۔ ہاں ہم ویڈیو کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے یہ بتا سکتے ہیں اس وقت فلاں یہ ہو رہا ہے، لیکن بغیر کسی ذریعے سے کس کے پاس علم ہے؟ وہ اللہ کے پاس۔ یہ ہے غیب، بغیر کسی ذریعے کے کسی چیز کا علم لینا، اس کا جاننا، اس کا علم ہونا، یہ غیب کا علم ہے۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں میرے پاس کوئی فرشتہ ہے یا میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں، کوئی میں غیب نہیں جانتا، کوئی میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تو تمہارے جیسا ایک عام انسان ہوں۔ ہاں اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، جو مقام سب سے اونچا ہے وہ اللہ جسے عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے عقیدے کی اصلاح ہے کہ ہمیں ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہر ایک کو کہنا یہ فلاں جی گنج شکر ہے، یہ خزانوں کا مالک ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ فلاں ہے، یہ داتا ہے جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو یہ سارے شرک ہیں۔ شرک کی نجاست جو ہے ہم نے کل بھی قرآن مجید میں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے کشتی بنائی اور کہا کہ اس میں ساری مخلوقات میں سے جوڑا جوڑا بٹھا لیجئے، اس قوم کے اوپر ہمارا عذاب آنے والا ہے، اور اس عذاب میں جو سیلاب اور پانی کا عذاب تھا اس میں آپ کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا، ان کو کہنے لگے آ جاؤ بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا تو آپ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ ہے میں تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال نیک نہیں ہیں، برے اعمال ہیں۔
غلط اعمال ہیں، گندے اعمال، نبی کا بیٹا ہے، تو اللہ نے کیا بتایا؟ اعمال صالح جو ہے اسی کے اوپر نجات۔ اسی لیے بار بار قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل صالح جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اگر عمل صالح نہیں ہے تو پھر نجات ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، عاد کا، قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا ہے، ہود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، صالح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی جب بہت زیادہ دعوت دی حضرت صالح علیہ السلام نے تو وہ مانے نہیں، تو فرمایا اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، تو کہا ہمارے لیے کوئی نشانی بنا دو، تو ہمارے لیے کوئی معجزہ دکھائیں ہم مان لیں گے۔ معجزہ کیا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی ان کے سامنے، پھر بھی نہیں مانے۔ کہا جب تم نے اللہ کا معجزہ بھی دیکھ لیا، مانگنے کے بعد اب ایمان نہیں لائے تو پھر تمہارے اوپر عذاب بھی سکتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، معجزہ دیکھنے کے بعد پھر منکر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسے کر دیا کأن لم تغن بالامس، ایسے جیسے کل وہاں پر تھے ہی نہیں، غصہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، جلا کر راکھ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان قصص سے، ان قوموں کے جو واقعات ہیں ان سے اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ گناہ جو انہوں نے کیے، جو غلط کام کیے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ ہمیں ان برے کاموں سے محفوظ رکھے اور قرآن مجید کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔